بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور آج 20ویں صدی تک انسان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ اس کے محرکات، اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس میں تنوع اور اختلاف، اس کی کمزوریاں اور اس کی قوتیں سب وہی ہیں۔ اور اس لیے آج بھی اگر صحیح بخاری میں جو علوم نبوت جمع کر دیے گئے ہیں، ان کی بنیاد پر ایک معاشرہ قائم ہونا ہے، اس معاشرے کو ان علوم کو عالم بردار بننا ہے، اور صحیح بخاری کے علوم کو کتابوں کے صفحات سے نکل کر انسانیت کا مرکز اور قائد اور ہادی بننا ہے، تو اس کا راستہ وہی ہے جس کی نشاندہی صحیح بخاری کے ایک نہیں بلکہ تقریباً ہر حدیث کرتی ہے۔ احکام کا استنباط احادیث کے ذخیروں سے میری ناچیز رائے میں بہت عرصے سے ہوتا رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، لیکن اس حکمت کا استنباط جس سے آج 20ویں صدی میں صحیح بخاری کے علوم اسی طرح شاداب و تر و تازہ ہو جائیں جس طرح وہ مدینے کے معاشرے میں تھے، یہ وہ کام ہے جو آپ کا منتظر ہے۔ اگر آپ ان کے الفاظ کی گہرائی میں اتر کے اس حکمت کو اخذ کر کے جس کی تعلیم صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور جو فی الحقیقت خیر کثیر ہے، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، تو پھر آپ عالم انسانیت کے لیے بھی اس خیر کثیر کو پہنچانے والے بن سکتے ہیں اور بن جائیں گے۔ عصر حاضر کی روح بے چین اور مضطرب ہے کہ شرع پیغمبر آشکار ہو۔ وہ شرع پیغمبر قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، اور وہی شرع پیغمبر ہے جو صحیح بخاری اور احادیث کے دوسرے مجموعوں کے اندر موجود ہے، لیکن وہ مخفی ہے۔ مخفی اس لیے نہیں ہے کہ احکام کی کتابوں کے اندر احکام لکھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ مخفی اس لیے ہے کہ ان علوم کی روشنی میں عالم افکار کا وہ مہدی نہیں پیدا ہو رہا جس کی فکر و نگاہ سے علوم جدید کے قلعوں کے اندر زلزلہ برپا ہو جائے۔ یہ مخفی اس لیے ہے کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں کو سمجھ کر اور اسی حکمت نبوی کی پیروی کرتے ہوئے جو بخاری شریف کی احادیث کے اندر جمع کر دی گئی ہے، وہ لوگ نہیں ہیں جو عالم انسانیت کی باغ اسی طرح سنبھال سکیں جس طرح مدینے، مکے اور عرب کے لوگوں نے سنبھالی۔ میں یہ بات بار بار کہتا ہوں اور اس لیے کہتا ہوں کہ آپ اس کی تہ تک پہنچ جائیں کہ مدینے کے معمولی کاشتکار، مکے کے چھوٹے چھوٹے دکاندار اور صحرائے عرب میں اونٹ و بکری چلانے والے چرواہے عالم کے امام بن گئے۔ وہ یونیورسٹی کے فضلاء نہیں تھے، وہ بڑے بڑے سائنسداں نہیں تھے، وہ بڑے ماہر سپہ سالار نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ سب پیدا کیے۔ گورنر پیدا کیے، بہترین پیدا کیے،
حکمراں پیدا کیے بہترین پیدا کیے، علماء پیدا کیے بہترین علماء پیدا کیے۔ یہ سب انہی علوم کی برکت تھی جن کو آپ نے اس مدرسے میں 8 سال میں اور بالخصوص صحیح بخاری کی صورت میں حاصل کیا۔ لیکن اگر آپ نے یہ راز نہ پایا کہ جس عظیم ہستی کے کارنامے کا ریکارڈ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، وہ کارنامہ کیا تھا، وہ کس طرح برپا ہوا تھا، تو ایک بیج کے بعد دوسرا بیج صحیح بخاری ختم کرتا رہے گا، لیکن عالم انسانیت کی شب ظلمت ختم ہونے کی گھڑی نہیں آئے گی۔ انسان مضطرب اور بے چین ہے کہ وہ لوگ اٹھیں جو اس ظلمت سے نجات دلا کر اس نور سے بہرور کریں جو نور کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے لیے لے کر آئے تھے۔ اس کے لیے اس نور سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے، اور اس نور کو دنیا میں عام کرنے کی حکمت سے آشنا ہونا بھی ضروری ہے۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صحیح بخاری میں شروع سے لے کر آخر تک بے شمار واقعات ہیں۔ اگر آپ ایک ایک حدیث کو اسی نقطۂ نظر سے دیکھنا شروع کر دیں، اس میں حکمت کے کیا موتی اور جواہر پوشیدہ ہیں اس دور میں دنیا کو علوم نبوت کے پیچھے چلانے کے لیے، تو آپ ہر حدیث میں انمول موتی پائیں گے۔ پہلے ہی باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت جو وحی کے آغاز کے متعلق ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لرزتے کانپتے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ زملونی زملونی، فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی۔ عام آدمی سمجھتا ہے کہ شاید یہ ایک اجنبی تجربے کی کپکپاہٹ تھی جو آپ پر طاری تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس عظیم الشان ذمہ داری کا بوجھ تھا جس سے آپ کانپ رہے تھے اور لرز رہے تھے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق نے آپ کے اوپر، آپ کے کاندھوں پر لا کر رکھ دیا تھا۔ زوجہ محترمہ نے فرمایا، اور یہ الفاظ ہر اس شخص کو ازبر ہونے چاہیے جو آج کے دور میں انسانوں کو علوم نبوت کے پیچھے چلانا چاہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے۔ آپ اقربا کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، جو بوجھ ہیں معاشرے پر ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تحمل الکل، اور جو محروم ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے لیے آپ کماتے ہیں، تکسب المعدوم، اور حق کے کاموں میں امداد کرتے ہیں۔ یہ ہے اس کردار کی تصویر جس کردار نے بالآخر انسانوں کو اپنے گرد اس طرح جمع کر لیا جس طرح مقناطیس لوہے کے ذروں کو جمع کر لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت بھی آپ نے پڑھی ہوگی کہ شراب کو 3 دفعہ میں
حرام کیا گیا، آپ سب اس سے واقف ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 مدارج میں حرام کیا گیا، یہ بات تو شاید اتنی اہم نہیں ہے، لیکن ان کا یہ جملہ بڑا اہم ہے کہ اگر ایک ہی دفعہ میں حرام کر دی جاتی تو بہت سے لوگ نہ مانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ کو بنا ابراہیمی پر تعمیر کر دوں اور اس میں ایک دروازہ اندر جانے کے لیے اور ایک دروازہ باہر آنے کے لیے، لیکن تمہاری قوم اس کو پسند نہیں کرے گی اور اس کے جذبات اور احساسات کا خیال کر کے میں یہ نہیں کرتا، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جس نرمی، جس محبت اور جس شفقت سے آپ نے دین کی تعلیم دی، اس کے بھی ایک نہیں بے شمار واقعات بخاری کے اندر موجود ہیں، اور یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا ہے اسی بخاری کو پڑھنے والے جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ان سارے اخلاق کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی مشہور واقعہ ہے، ایک آدمی نے آ کر مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ آج بھی شاید وہ زندہ بچ کر مسجد سے نہ نکلتا، اس وقت بھی لوگ مارنے کے لیے دوڑے، آپ نے سب کو بٹھا دیا، روک دیا، فرمایا کہ پہلے اس کو اب اس سے فارغ ہونے دو، اور جب وہ فارغ ہو گیا تو اس کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا، پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور تعلیم دی کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کے یہ آداب ہیں اور یہ حرکت غلط تھی۔ تو اس سے نہیں کہا بلکہ اپنے اصحاب سے کہا کہ پانی لے کر اس کو دھو دو، وہ صاف کر دو۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ ایک ایک واقعہ اسی آیت کی تفسیر۔ یہ محض کتاب نہیں تھی، یہ محض عقائد نہیں تھے، بلکہ یہ تو اس شخصیت کا جمال، حسن اخلاق، اس کی نرمی اور اس کی شیرینی تھی جس نے بالآخر انسانوں کے دلوں کو مسخر کیا، اور اسی کی رحمت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے انسان جب اسپین سے لے کر ہندوستان تک گئے تو شہروں نے اپنے دروازے کھول دیے، آبادی کی آبادیاں قدموں پر آ کر گر گئیں، دلوں کے دروازے کھل گئے، ذہنوں کے دروازے کھل گئے، اور بالآخر اسلام دنیا کی ایک ایسی غالب تہذیب بن گیا اتنے مختصر عرصے میں اسے کوئی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی، اور جس کو زوال آتے آتے بھی آج 1400 سال ہو گئے ہیں، لیکن کسی طرح زوال آ کر نہیں دیتا۔ یہ مضبوط محکم بنیاد تھی، اس کا ریکارڈ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو میرے عزیز طلباء، اس مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ روح عصر حاضر صحیح بخاری کے لیے بے چین اور مضطرب۔ 250 سال کے بعد زندہ، توانا، متحرک، غالب معاشرے کا ریکارڈ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر محفوظ کیا تھا، وہ اب کتاب کے اندر محفوظ ہے۔ کتاب سے نکال کر اس کو پھر ایک جیتا جاگتا معاشرہ بنا دینا، یہ آج کا چیلنج ہے، اور یہ چیلنج اس حکمت کے بغیر ممکن نہیں ہے جس کی تعلیم بھی آپ صحیح بخاری سے حاصل کر سکتے ہیں۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔